اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت چل رہا ہے اور آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تذکرہ ہے آفتاب رسالت کا فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونا، کہ یہاں تک کہ جب عمر شریف 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ دفعتاً ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کو کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ میں نے وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ فائدہ جلیلہ، ما انا بقاری کے بظاہر معنی یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، امی ہوں، لیکن اس معنی میں اشکال یہ ہے کہ قرأت یعنی زبان سے پڑھنا امیت کے منافی نہیں۔ امی شخص بھی کسی کے تعلیم و تلقین سے قرأت و تلفظ کر سکتا ہے، خصوصاً جب فصاحت و بلاغت اس کے غلام ہو۔ امیت کی کتابت کے منافی ہے۔ امی شخص لکھی ہوئی تحریر کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن زبانی تعلیم و تلقین سے تلقین کردہ الفاظ کی قرأت کر سکتا ہے۔ پس اگر جبرائیل امین کوئی لکھی ہوئی تحریر لے کر آئے تھے تو جس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی نسبت یہ کہتے تھے کہ اقرأ یعنی اس تحریر کو پڑھو، تو پھر اس کے جواب میں ما انا بقاری کہنا ظاہر اور مناسب ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل ایک حریری صحیفہ لے کر آئے جو جواہرات سے مرصع تھا، اور وہ صحیفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اقرأ یعنی اس تحریری صحیفہ کو پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری یعنی میں امی ہوں، لیکن لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں سکتا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے جس کو جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ اگر جبرائیل امین کوئی تحریر لے کر نہیں آئے تھے اور اقرأ سے کسی لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا مطلوب نہ تھا بلکہ محض زبان سے قرأت و تلفظ مطلوب تھا، تو اس صورت میں ما انا بقاری کے یہ معنی نہیں کہ میں امی ہوں، پڑھا ہوا نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ وحی کی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا۔ رؤیت ملک اور مشاہدہ انوار وحی کی وجہ سے قلب پر اس درجہ ہیبت و وحشت طاری ہے کہ زبان اٹھتی نہیں۔ کس طرح پڑھوں؟ جیسا کہ بعض روایات میں آپ نے فرمایا کہ کیف اقرأ، اس بنا پر ہم نے ما انا بقاری کا یہ ترجمہ کیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، جو اس معنی میں مناسب ہے اور پہلے معنی کے ساتھ بھی درست ہو سکتا ہے۔ فرشتے نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ اپنے پروردگار کے مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا، جس کے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیز بتلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بعد ازاں آپ گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ کپ کپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو کچھ اڑھاؤ۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، چونکہ وحی اور فرشتہ کے انوار و تجلیات کا حضور کی بشریت پر دفعتاً نزول اور عروج ہوا، اسی لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وحی کی یہ شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کے اس ثقل اور بوجھ کو نہ برداشت کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے۔ چنانچہ آیت میں اسی ثقل کی طرف اشارہ ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم تم پر ایک ثقیل اور گرا کلام نازل کریں گے۔
سوار ہونے کی حالت میں اگر وہی نازل ہو جاتی تو ناقہ وہی کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ جاتی تھی۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کی ران میری ران پر تھی، وہی نازل ہو گئی۔ اس وقت آپ کی ران اس درجہ ثقیل معلوم ہوئی کہ اپنی ران کے چور چور ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ ایک معمولی شے اگر خلاف طبع پیش آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، جائے کہ عظیم الشان واقعہ پیش آئے کہ جو وہم و گمان میں بھی نہ سے بالا ہو، اس واقعے سے گھبرانا کوئی مستبعد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حق جل شانہ کی طرف سے معجزہ عصا عطا ہوا اور حکم ہوا اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈالو، جب دیکھا کہ وہ سانپ بن کر چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر اس قدر بھاگے کہ منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت آواز آئی اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ واپس آؤ، ڈرو مت، تم بالکل مامون ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا اور بھاگنا طبیعت بشریہ کا اقتضا تھا۔ خلق الانسان ضعیفا، کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہ تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرعوب اور پریشانی بھی فقط اس بنا پر تھی کہ دفعتاً نبوت اور وحی کا بار گنا آ پڑا، کسی تردد اور شک کی بنا پر نہیں تھی۔ خوب سمجھ لو، شک اور تردد میں نہ پڑو۔ بشریت پر دفعتاً ملکیت کے غلبے سے آپ کا مرعوب اور خوف زدہ ہو جانا کوئی مستبعد نہیں۔ رفتہ رفتہ ملائکہ کی آمد و رفت سے آپ کی بشریت ملکیت سے مانوس ہو گئی تو یہ خوف جاتا رہا۔ اچانک بار نبوت پڑ جانے سے آپ گھبرا گئے اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بار سے میری روح نہ پرواز کر جائے۔ معاذ اللہ، نبوت اور رسالت میں کوئی شک و تردد نہ تھا، اسی لیے نزول جبرائیل اور مشاہدہ انوار و تجلیات کے بعد نبوت میں شک و تردد محال ہے۔ چنانچہ ابن شہاب زہری کی ایک مرسل روایات ہیں جو جبرائیل امین آیا اور میرا سینہ چاک کیا اور نہایت عمدہ مسند پر بٹھلایا جو یواقیت اور جواہرات سے مرصع تھی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔